آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر انجمن پرچم عباس کے فاؤنڈر صدر مرحوم سید امتیاز حسین صاحب، رشید بیگ صاحب، حاجی صاحب مرحوم اور دیگر جتنے بھی انجمن کے مرحومین، ممبران، عہدیداران اور گزرے ہیں، ان کی ارواح کو احساس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. صلوات محمد. آپ تک تھوڑا قریب آ جائیں، یہ مجلس کے آگے کی پوری جگہ خالی ہے. جو نہیں آ سکتے وہ پیچھے رہ جائیں، جو آ سکتے ہیں وہ آگے آ جائیں. اور جو حضرات ابھی بھی چاہتے ہیں کہ بڑھاپے تک کمر صحیح رہے، وہ ٹیپ کا سہارا ابھی سے نہ لیں، مجلس مولا اور ذکر مولا کا سہارا لیں. آپ کے آگے میں کوئی جگہ اس طرح کی خالی ہو، کوئی آپ کو خراب لگتا ہو تو اسے ضرور پور کر لیں. یہ آپ کا حسن نظر ہوگا اس مجلس کے حسن کے لیے. اور ماشاءاللہ ذکر اہل بیت کے ذریعے اللہ کو جمیل ماننے والے اس کی صفت کو بہرحال اس چیز کو سمجھیں گے کہ اللہ جمال پسند ہے، ہر جگہ حسن چاہتا ہے، خوبی چاہتا ہے. تو چاہے حسن سماعت ہو یا حسن نشست ہو، یہ ہماری پہچان بھی ہے، ہماری تہذیب بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. اور میں کبھی تعلقات پر تہذیبیں قربان نہیں کرتا. اگر تعلق ٹوٹتا بھی ہے تو ٹوٹ جائے، اگر تہذیب کا کاٹا ہوا تو نسلیں برباد ہو جائیں گی. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. ہماری تہذیب میں صلوات بھی اللہ کے حکم سے ہے، برتری پڑھنے مل کر محمد والے. بس ارباب کرم، آج کی یہ مجلس ایک مخصوص مجلس ہے کہ جو بعنوان مجلس سے الوداع قائم کی گئی. اور یہ انجمن پرچم عباس کا سالہ گزشتہ سے وتیرہ رہا کہ جہاں وہ پہلی محرم الحرام سے اپنی سبیل کے ذریعے ایام عزا کا آغاز کرتی ہے
پورے ایام ازا کسی نہ کسی نہج سے یہ انجمن سرگرم رہتی ہے، اور پھر آخری لمحات میں آج 7 ربیع الاول کو الوداعی مجلس اس لیے منعقد کی کہ تاکہ دوسری انجمنیں، ادارے، عزا خانے، یہ سب اپنی اپنی الوداعی مجلسیں اپنے وقت پر منعقد کر سکیں، اور یہی تفہیم ہماری ہونی چاہیے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس وقت پہ رکھ دی جائے وہی اس کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اگر آپ سے دوبارہ بات کہا گیا ہے تو 5 بجے آنا اس کا وقت ہے، نہیں، جو اعلان ہوا ہے وہ اس کا وقت ہے، اور وقت جو دیا جائے اور جو وقت پر کی جائے وہی عبادت ہے، اس لیے کہ عبادت اسے کہتے ہیں جہاں نفس ڈھل جائے، اسے عبادت نہیں کہتے جو نفسوں میں ڈھل جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ میں بڑی تیزی سے چند لمحے آپ حضرات کے آج اس مجلس اعزا کے ذریعے الوداع کہتے ہوئے ماشاءاللہ ممرا کی مقصد متفکر شخصیات، انجمن کے صدور، سرپرستان، عہدیداران اور ممرا کے سماجی ذمہ داران، سبھی کے درمیان یہ بیان جو آج ہمارے شادی محل ہال سے امرت نگر ممرا سے جاری ہو رہا ہے، لہذا میں نے قرآن حکیم کی سورۃ احزاب جو سورہ نمبر 33 ہے، 33واں سورہ ہے، 114 سوروں میں قرآن کے، یہ اس لیے بیان کرتے رہنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں بھلے اس چیز کی کوئی ضرورت نہ ہو، لیکن جہاں ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں وہاں ہم 40 پاروں کے قرآن والے ہیں، تو اس لیے ہم یہ دہراتے رہتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو ہمارا عقیدہ پتہ چلتا رہے، اور عقیدہ معلوم ہونے کے باوجود بھی الزام لگانے کو تہمت کہتے ہیں، اور جہاں جہاں مفتیان کرام ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ تہمت لگانے کی تعزیر کیا ہے، سزا کیا ہے۔ اسلام میں 80 کوڑے ہیں، بغیر تحقیق اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی، تہمت کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہونے کے باوجود الزام لگانا، باخبر ہونے کے باوجود، یہ تہمت ہے، اس کی سزا دنیا ہی میں 80 کوڑے دلوا رہا ہے اللہ، یہ سمجھ کے چلیے گا۔ لہذا اسلام ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوں، انہی سے تو بچا کے حسین اسلام کربلا لے کے آیا تھا۔ اگر آپ بیدار ہیں تو سنیے گا، اور سونا چاہتے ہیں تو بھی اختیار ہے، مگر نظر کے بغیر سونا ادھورا رہے گا، ہے نا، تو اس کے بعد سوئیے گا تو زیادہ اچھا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں جو کہ محمد والے صلوات پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، چہرہ دیکھنے کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رواج کا ہے نا، یاد ہی ہے صلوات ہے اللہ اچھا، اگر نماز کو نماز کی طرح نہ پڑھا جائے تو نماز ہوگی؟ تو کوئی بھی عبادت جو اس کا طریقہ ہے اگر اس طریقے سے نہ کی جائے تو وہ عبادت نہیں ہے، عادت ہے۔ اگر مجلسوں میں پہنچ کر مجلس کے طریقے میں نہیں ڈھلے تو عادت سے بیٹھے ہیں، عبادت میں نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پوری بولتی ہوئی آیات سے لے کے احادیث اور کتابیں کہہ رہی ہیں۔ لہذا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں کبھی مد نظر وہ لوگ نہیں ہوتے جو اسلام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مذہب کو اپنے نفس میں ڈالنا چاہتے ہیں، بس اسی کا نام یزیدیت ہے۔ حسین نے اسی لیے کربلا سے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ سمجھانے کے لیے کہ قیامت تک جتنے حسین جیسے ہوں گے وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے۔ حسین جیسا کون ہے؟ جو دین اور اس کی تہذیب کو بچانا چاہتا ہے، اور یزید جیسا کون ہے؟ جو دین کو اپنے خواہشات نفسانی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر ایسے لوگ یزیدیت مرتد بھی کہے تو سمجھنا منافق نعرہ لگا رہا ہے،
یزیدیت مرتبات بھی کہیں تو یہ منافق کا نعرہ ہے، اور منافقین سے تو اسلام محفوظ نہ رہا تو معاشرہ ادارہ امام باڑے انجمن یہ سب کیسے محفوظ رہے گی؟ یہاں لوگ کہتے ہیں منافق یہاں آ ہی نہیں سکتا، اور بڑے بڑے منافقین کربلا حسین کے مقابلے میں پہنچ گئے کہاں؟ یہ مجلسیں تو سب سے بڑی کارزار ہیں، یہ بیٹھ کے علماء سمجھا دیتے ہیں یہاں منافق نہیں آتا، منافق تو علی کے پاس آ کے بیٹھے اور سارے چہرے جنگ صفین میں ظاہر ہو گئے۔ سلام پڑھے میں محمد والے محمد پر تو موقع آتے چہرے ظاہر ہونے کے، اپنی قیمتوں کو اتنا گھٹا کے نہ جیو کہ علی کہے کہ ادھر کا ایک مل جائے تو میں گھر کا 1000 دینے کو تیار ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں ایک مل جائے ادھر کا چلا آئے تو علی 1000 دینے کو تیار۔ یہ کون نہیں؟ منافقین ہے نا۔ تو جب علی کے سامنے بیٹھے تو کس مولوی نے کہا کہ یہاں منافق نہیں آئے گا؟ کس نے کہہ دیا؟ کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے، پڑھا جاتا ہے اور واہ ہوتا ہے؟ یہ معیار سماعت ہے ہمارا کہ منافق نہیں آ سکتا۔ منافق تو رپورٹنگ کرتا ہے یہاں آگے، اور نبی نے اپنے زمانے میں بتا دیا کہ اللہ اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دے دیتا ہے جہاں رسول کے خلاف سازش ہو۔ تو اس کا مطلب مسجد عبادت کے لیے ہے، سازش کے لیے نہیں ہے۔ تو مسجد مسجد ہو کے بھی مسجد نہیں رہ جاتی اگر سازشیں ہونے لگے، تو امام باڑے بھی امام باڑے ہو کے امام باڑے نہیں رہ جائیں گے اگر سازشیں ہونے لگے۔ یہ ہے الوداعی مجلس۔ صلوات پڑھیے میرے پہ محمد والے محمد۔ اپنی سازشوں کو حسینیت کا نام دے کے دل کو بہلا کے بقلم خود عزادار لکھنے والوں، عزاداری وہ نہیں ہے جو تمہارے خواہشات نفسانی کا نام ہے، انا کا نام ہے، نفس پرستی کا نام ہے، وہ عزاداری نہیں ہے۔ عزاداری نام ہے اپنے نفس کو حسین کے حوالے کر دینے کا، اپنی خواہشات کو حسین کے حوالے کر دینے کا۔ ارے جب خواہش تک حوالے نہیں کر سکتے تو جان کیا حوالے کرو گے؟ خواہشیں اللہ جان نہیں مانگ رہا ہے، خواہشیں مانگ رہا ہے۔ بڑی توجہ میری طرف۔ اللہ خواہشیں مانگ رہا ہے۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آیت پڑھی ہے۔ اب میری طرف بھی یہ تھوڑا دیکھتے رہے میرے نوجوان، ماشاءاللہ آپ کی آمد پر میں اپنے کلمات کو جاری کرتا ہوں۔ اگر آپ مجلس سن رہے ہیں تو سنیے بھی، اور دیکھ رہے ہیں تو ممبر ہی کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ جب نبی نے ممبر لگایا ہے نا تو علی دکھایا بھی ہے، علی سنایا بھی ہے، تاکہ جب جب ممبر لگے تو بیٹھنے والوں کو یہ معلوم رہے کہ ممبر کو سننا بھی ہے، ممبر کو دیکھنا بھی ہے۔ یہی ہے نا سیرت النبی۔ مسواک تو یاد ہے جیب میں رکھ کے چلتے ہو، ایکسٹرا جیب لگتا ہے مسلمانوں کے ہاں مسواک کا۔ ارے جس داتوان کو نبی منہ لگا دے وہ تمہارے جیب کا سامان ہے، اور جسے زبان چسا کے باہر گئے محمد والے محمد پر سارے بولتے ہیں ماشاءاللہ سبق بھائی سلامت رہے آپ۔ لمحات فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے، بس بڑی تیزی سے میں نے کلمات آپ تک پہنچانے میں جو مہمان آپ مددگار بنے میرے، میں آپ کی اعلیٰ ترین سماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ مولا سلامت رکھے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اور الوداعی مجلس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے مصطفیٰ تک دین پہنچ چکا، اب علی کا کام ہے نافذ کرنا، ویسے الوداع کربلا الوداع تک پہنچ چکی، اب ہمارا کام ہے اسے نافذ کرنا۔ جیسے نبی الوداع کہہ رہے تھے غدیر سے کہ اب دین کو علی نافذ کرے گا، یہ کامل ہو گیا۔ غدیر کیا ہے؟ دین کامل۔ علی کا کام کیا تھا غدیر کے بعد؟ دین کو نافذ کرنا۔ علی دین کو نافذ کر رہے تھے، نافذ کرتے کرتے جب منافقین کا سامنا ہوا تو حسین کو کھل کے کربلا آنا پڑا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کربلا دین کے نفوذ کی جگہ ہے، امپلیمنٹ کی، جس کا موقع نبی کے بعد نہیں ملا۔ نبی کے بعد فوراً بعد
یہ عالم اسلام غور کرنے کو تیار نہیں ہے. فرقوں کی دشمنی میں اتنا اندھا کر دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ آج حقائق کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اتنے فرقوں کی دشمنی میں اندھے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں, اور پھر کہتے ہیں ہماری حکومت کو مسلمان برداشت نہیں ہے. تو وہ ہنستے ہیں بیٹھ کر جب مسلمان کو مسلمان برداشت نہیں ہے. وہ ایوانوں میں بیٹھ کے ہنستے ہیں, سارے مل کے کہتے ہو یہ مسلمانوں کے خلاف ہے. کہتے ہو نا, جہاں جلسے, جہاں جلوس, جہاں سیاسی باتیں بڑی طرف میری طرف دیکھتے رہے ماشاءاللہ. وہ ایک بار بول کے چپ ہو گیا, میں انشاءاللہ بولتا رہوں گا. تو بڑی توجہ ہے, جو بولتا جائے اسے دیکھو. چپ ہو جانے والے بجھے ہوئے چراغوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, بجھے چراغ پر اختیار حسین کا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, بجھا کے اپنا اختیار. تو بڑی توجہ رہے گا, لفظیں پہنچ رہی ہیں تو بڑی تیزی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جو بات وہ یہ ہے کہ فرقوں کی دشمنی میں اتنا اندھا کر دیا کہ آج اسی دشمنی کا نتیجہ ہے کہ سیرت النبی 73 فرقوں میں بڑھ گئی. اللہ نے ایک سیرت النبی چھوڑی تھی نا, 73 فرقوں میں بٹنا نبی کی سیرت کا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کے پاس کامل سیرت النبی نہیں ہے. بولتے آئیے گا, کامل نبی کی سیرت نہیں ہے, اور اللہ پر واجب ہے کہ وہ نبی کی کامل سیرت دے. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ میں نے آیت پڑھی ہے سورہ احزاب کی. آیت کا نشان ہے 21 سورہ ہے احزاب, نشان ہے 33. ارشاد ہو رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو, تم سب کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, یعنی ایک زندگی کو نبی کی نمونہ عمل بنایا ہے. یہ جو مجلسیں اگر سمجھ میں نہیں آتی نا, تو خدا کی قسم جس دن سمجھ لو گے نا, اپنی نسلوں پر خدا کا انعام سمجھ کر اپنی پلکوں سے فرش عزا کو جھاڑو گے. خالی راہ کربلا میں عزاداروں کے پاؤں نہیں دھوئے جاتے, مجلسوں میں آنے والے کے بھی دھو کے بٹھاؤ. یہ بھی تو حسین کے عزادار ہیں, مگر چونکہ یہاں میڈیا نہیں ہے وہاں میڈیا ہے. جب پاؤں دھونے کی جزا سوشل میڈیا پر ماشاء اللہ سے لے چکے ہو تو اب اللہ سے کہاں ملے گی؟ میرے خلاف ہونے کا اندیشہ ہے, دب رہے ہیں. بڑی توجہ رہے, یہ نہ کرے بھیا, کربلا کو کربلا رہنے دیں. اگر راہ کربلا میں عزاداروں کے نجف سے لے کے کربلا تک پاؤں دھوئے جا رہے ہیں تو وہی رکھیں, بمبئی میں نافذ نہ کریں. اس لیے کہ وہاں کے پاؤں بین الحرمین کے پاؤں ہیں, اور یہاں کے پاؤں بہرحال آپ خالی اگر مسئلہ ہم اور آپ جانتے نا تو سارا مسئلہ کلیئر کٹ ہو جاتا. بلاد مسلم میں پڑا ہوا پیجامے کا چیٹا پاک ہے, لیکن اگر بلاد مسلم نہیں ہے تو نجس ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو پاؤں وہاں کے دھوئے جائیں جو بین الحرمین چلتے ہیں. اب یہاں میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا کہ بمبئی میں بھی کچھ لوگ شروع ہو گئے جنہوں نے کبھی اماں ابا کے پاؤں نہ دھوئے. اگر دھونا ہی ہے پاؤں تو عزاداروں کے بعد میں دھونا, کیونکہ عزادار کے تم نے دھوئے ہیں وہاں کہیں پر یہ اللہ کی مہر ترنت نہیں لگتی, لیکن ماں باپ کے دھونے پر اللہ مہر لگا کے حکم دے رہا. آپ دیکھیں یہاں کے لوگ پرچیاں دیتے ہیں, مولانا ذرا میرے لیے دعا کر دیجیے گا. کہیں روایت میں نہیں آیا کہ ممبر پر مولانا دعا کریں گے تو قبول ہو جائے گی, لیکن یہ روایت میں آیا ہے کہ ماں یا باپ تمہارے حق میں دعا کر دیں تو قبول ہو جائے گی. تو کیا کر رہا ہوں, یہاں پرچیاں دینے کے بجائے ماں باپ کی خدمت میں عرضیاں دو, ہمیں آپ کی خدمت کرنا. یہ ہے حسین, اسی لیے تو کربلا میں رشتے لایا ہے حسین.
میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ حسین جانتا تھا جب یورپ کی دنیا ابھرے گی تو ان کے انکل انٹی کے سوا کچھ نہیں رہے گا، اسی لیے حسین کربلا میں ہر رشتے کو لایا تاکہ رشتوں کی پہچان تمہیں رہے، کیونکہ جو رشتے پہچانتا ہے وہ انسان ہے، جو رشتے بھلا دے وہ جانور ہے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ سب جملے، یہ فطرت سے لبریز جملے ہیں۔ بھائی گائے کا بچہ پیدا ہوا، دودھ پیا، لاپتہ، اسے پتہ ہی نہیں میری ماں کون ہے، چلا گیا، کبھی نہ آیا، ہے نا؟ سارے جانوروں کے بچے کبھی جانور کے پاس رشتے میں بچ کے رہے ہیں؟ نہیں رہے، کیونکہ وہ پہچانتے ہی رشتوں کو۔ تو جو رشتے نہ پہچانے وہ جانور ہے، اور دین آیا ہے انسانوں کے لیے، شریعت آئی ہے انسانوں کے لیے۔ اما کتنے تو انسان ہی نہ بنے ہیں تو مسلمان کیسے بنیں گے؟ مل کے سارے مولا جی آپ دیکھ لیں، ابھی انسان بننا ہے نا ہمیں، کیونکہ جو رشتے پہچانے وہ انسان، جو ماں پہچانے وہ انسان، جو باپ پہچانے وہ انسان، جو نہ پہچانے وہ جانور۔ تو جب انسان ہی کی خوب نہیں ہے تو مسلمان کی کیسے ہوگی؟ بڑی توجہ رہے، میں اکثر گزرتا ہوں مدارس جگہ جگہ مغرہ میں عالم اسلام کے ہیں، باقاعدہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اول کلمہ طیب، بچے کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ طیب اس کا نام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ زبان پر جاری ہوتے ہی دل کی تصدیق کے ساتھ انسان کو سر سے پاؤں تک پاک کر دیتا ہے۔ یہ کلمے میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پہ جاری ہوا تو کافر، نجس کافر پاک مسلمان بن گیا۔ لا الہ الا اللہ کا اثر دیکھا آپ نے، محمد رسول اللہ کا اثر دیکھا آپ نے کہ ادھر زبان پہ جاری ہوا دل کی تصدیق کے ساتھ۔ تو یہی نہیں ہے، مسئلے میں سارے مسلمانوں کے یہاں ہے کہ اگر اس کے کپڑوں پہ ظاہری نجاست نہیں لگی ہے، اب اس سے آسان میں نہیں کروں گا، اگر اس کے کپڑوں پہ ظاہری نجاست نہیں لگی ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا بال، ناخن، کپڑے یہ سب کے سب پاک ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا اثر رکھتا ہے اپنے اندر یہ کلمہ کہ نجس کافر کو پاک مسلمان بنا دیتا ہے۔ مگر وہی پر میں نے یہ بھی پڑھا کہ عداوت اہل بیت، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی کلمہ طیبہ کا وہ اثر کہ پاک کافر کو، نجس کافر کو پاک مسلمان بنا دے، مگر بغض اہل بیت کا یہ اثر ہے کہ پاک مسلمان کو نجس بنا دیتا۔ بھائی سلام بولے نا میرے محمد والے محمد کا، نہیں نکلے گی، نہیں کھولیں گے، لب کھولے علی کے لیے، لب کھولے تو نہیں کھولے گا نا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا یہ منزل ہے ہمارے لمحات فکریہ کی، یہ کلمہ طیبہ کا اثر ہے۔ مگر بغض اہل بیت کا بھی اثر آپ نے دیکھا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بڑے بڑے اکابر علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ جس کو ریفرنس چاہیے میرے گھر کی لائبریری میں رکھی ہوئی کتابیں ہیں، آ کے لے لے، میرے پاس ریفرنس کا وقت نہیں ہے، باہر پڑھ رہا ہوتا تو اختیار تھا، یہاں ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بغض اہل بیت، عداوت اہل بیت وہ نجاست ہے جسے علماء اہل سنت نے لکھا کہ وہ نجاست ہے کہ اگر کلمہ طیبہ کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے تو عداوت اہل بیت مسلمانوں کو کافر بنا دیتی ہے۔ نہیں ابھی نہیں سمجھ میں آیا، نہیں بات میں پہنچا نہیں پایا، خدا کی قسم۔ ذرا میرے پاس وہ ایکٹنگ کا زمانہ نہیں ہے نا جو آج کل چل رہا ہے، باقاعدہ میں بڑی تیزی سے فقط مطالب کی طرف آتا ہوں۔ میں یہ کہتا چلوں سکہ رائج الوقت پر اسی کا نہ جانے کتنا خرچ کر رہے ہیں لوگ، ہے نا؟ تو تھوڑا کم از کم یہ اداکاریوں کو ممبر سے دور رکھو، نہ اداکار مولوی بلاؤ، نہ خود اداکاری کرو،
ورنہ وہاں اداکاری ہوگی، نیچے مکاری ہوگی. دور رکھو ان مکاریوں کو. آل محمد کو مکاریوں سے کام نہیں ہے. یہ ایسے لوگوں کو ساتھ ہی نہیں لیتا یہ کارواں. یہ مکاروں کو، منافقوں کو، بے ضمیروں کو، ضمیر فروشوں کو، جھوٹوں کو، وعدہ خلافوں کو ساتھ نہیں لیتا. یہ ان کو سب کو الگ کیا ہوا ہے. خدا کی قسم اہل بیت کا مذہب اٹھا کے دیکھو نا، ایسے ہی سامنے کتابیں رکھ کر تو ساتھ چلنے والے کوئی اچھے نہ لگیں گے. یہ زمانہ ہے، یہ دور ہے. یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑا برا شعب ہے. ہم اپنے بچوں کو موبائل دے کے کہتے ہیں کھیلو، ڈبہ ہے. ہم اسے کھلونا سمجھ کے موبائل دے رہے ہیں، اور یہودیت ہمارے بچوں کو کھلونا بنا کے کھیل رہی ہے. پورے ہمارے بچے دودھ پینے کے زمانے سے لے کر کے سارے گیم کے بچے ہو جاتے ہیں. جب شروع میں تم نے گیم دکھا دکھا کے پالا ہے تو بڑے ہو کے گیم نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ تمہیں بھی اہل بیت کی مجلس ملی تھی، وہ بھی اچھی نہ لگی، تم بھی زمانے کے ساتھ بہ گئے. حسین نے اسی لیے 72 کو ساتھ لیا تھا کہ زمانہ اور ہے، یہ اور ہے. اسی لیے آزاداری کا کارواں جناب زینب نے کربلا سے مدینے تک. ورنہ چہلم کیا ہے؟ چہلم کچھ نہیں ہے، نہ کچھ کرنے کا نام ہے، نہ وظیفے کا نام ہے، نہ تعلیمات کا نام ہے. چہلم صرف آزاداری کا نام ہے. جو زینب چھوٹ کر اپنے بھیا کی آزاداری کرنے کربلا آئی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں پلٹ کے کربلا اس لیے آئی ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے اس کربلا سے جو میرے بھائی نے چاہا اب میرے بھیا کی آزاداری اسے پہنچائے گی. آزاداری اس بقیہ حسین کو جو حسین نے باقی رکھا، یہ آزاداری اسے پہنچائے گی. تمہارے کپڑوں کو نہیں، تمہارے اسٹائل کو نہیں. یہ سب ذریعہ ہے تمہارے تبرک. احسان نہ کیا کرو آل محمد پر. جیسے نمازی نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان نہیں کرتا، ویسے ہی تبرک بانٹنے والا وہاں احسان نہیں کرتا. ہم تو پتہ نہیں کس ڈگری کے عزادار ہیں. ہم تو کچھ لاتے بھی ہیں تو مانگ لیتے ہیں اس سے پہلے. تھوڑا سا سامان رکھا اور اتنا مانگا کہ مانگتے ہی رہ گئے. یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے. حسین نے کہا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. میرے در پر مانگنے کے لیے کلمے کی بھی شرط نہیں ہے. میں وہ حسین ہوں جو اپنی عطا میں کلمہ بھی نہیں سنتا. راہب آئے اس کو بھی دیتا ہوں، فردوس آئے اس کو بھی دیتا ہوں. جو چاہا ہے، کیونکہ حسین اپنی عطا میں کلمہ نہیں دیکھتا لیکن اپنی امامت میں دیکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا ہے کہ نہیں. اور اگر یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے تو یہ میرا کیسے ہو؟ میرا کیسے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ سائلنٹ پہ کر دو بھیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو نہ ہوا وہ حسین کا ہوگا نہیں ہوگا. بڑی توجہ رکھیں. دیکھیں میری مجلس زیادہ تر بڑی تبلیغات کی طرف جا رہی ہے جو لوگوں کی پسندیدہ سماعتوں پہ کھری نہیں اترتی، مگر میں چاہتا ہوں کہ معیار آل محمد اور مقصد حسین پہ کھری اترے. اس لیے کہ پرکھنے کے لیے اس کے حوالے کیا جاتا ہے جو شناسائی رکھتا ہے، ہر ایک کے حوالے نہیں کیا جاتا. تو بڑی توجہ کے ساتھ اس سورے میں اللہ نے سیرت النبی کی ضمانت لی. کیا کہا ہے اللہ نے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو تم سب کے لیے میرے نبی کی حیات سیرت نمونہ ہے. جب بھی اس کا مطلب 1400 برس پہلے جب نبی مبعوث ہوئے تب سے اور قیامت کی سرحد تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے لیے وہی زندگی نمونہ ہے. بہت بڑی منزل ہے جہاں نوجوانوں، کالج والوں، یونیورسٹیز والوں اب سوچنے کا مقام ہے اپنی لیبورٹری دیکھ کے کالج کی کبھی مروب نہ ہو جانا.
اپنے میتھ کے اسپیشلسٹ کو کائنات کے دیکھ کے معروف نہ ہو جانا، ناسا سے پلوٹو تک جانے والے شٹل کو دیکھ کے اور ملنے والے سگنل کو دیکھ کے معروف نہ ہو جانا، بلکہ کہنا یہ سب پیچھے ہے، میرا نبی آگے ہے۔ بھائی اللہ نے نمونہ بنایا ہے نا، جس ذات کو اللہ آئیڈیل بنائے گا، اگر وہ پیچھے رہ گئی، سائنس آگے نکل گئی، تو سائنس والے تو کہیں گے نا کہ اسلام سائنس میں پیچھے ہے۔ بڑی توجہ ہے، یعنی جتنی دنیا کی ارتقاء ترقی ہے، چاہے علم میں، چاہے ٹیکنالوجی میں، چاہے مہارت میں، چاہے فن میں، ہر چیز میں اے ٹو زیڈ تمام عالم ناسوت، عالم بشریت کے لیے جہاں انسان رہتے ہیں اس عالم کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے، جہاں فرشتے رہتے ہیں اسے عالم ملکوت کہا جاتا ہے۔ یہ سارے عالم ہیں، اور یہی سارے عالم ملتے ہیں تو عالمین ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو جنہوں نے اپنا عالم نہ سمجھا ہو وہ عالمین کیا سمجھیں گے؟ جب عالمین نہ سمجھے تو عالمین کے خدا کو کیا سمجھیں گے؟ وہ تو خدا کو اتنا چھوٹا پا رہے ہیں کہ میرے ساتھ چل رہا ہے، میرے دوستوں کے ساتھ ہے، میرے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا خدا بنا لیا ہے ہم نے کہ ہم اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جو میرا دشمن ہے اللہ اسے سزا دے پلیز، جو میرا دوست ہے اسے بخش دے۔ یہ کیفیت ہے ہماری الہیات کی۔ اسی لیے جب عرب جائیے آپ نا، کربلا میں، نجف میں، تو وہاں علماء جس الحمدللہ رب العالمین کو ہم نماز میں سورہ حمد میں 10 بار روزانہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے اس عالمین کے رب کے لیے۔ عالمین جب سمجھ میں آئے گا نا، عالم لاہوت، عالم ہاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم نور، عالم حیات، اب دیکھ لیں اتنے عالم ہیں، اتنے عالم ہیں خدا کی قسم کہ کوئی آج تک ابھی طے نہیں کر پایا۔ یہ ناسا میں جانے والے ابھی تک طے نہیں کر پائے، کہتے ہیں جب ہم جا رہے تھے تو عالم کچھ اور تھا، اور جب پلٹ کے آ رہے تھے تو کچھ اور ہے، اور جب یہ بیان دیا تو مجھے علامہ اقبال یاد آئے، کہتے ہیں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اتنا بڑا شعر میں نے سنایا کہ اسی پہ مجلس تمام ہو جائے۔ یعنی شکل جا رہی ہے ناسا سے پلوٹو کی طرف، مریخ کی طرف، اور سگنل دینے والے کہہ رہے ہیں جب ہم جا رہے تھے تو یہاں کچھ کہکشاں تھی، لیکن اسی راستے سے پلٹے تو اب وہ نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کیسے رہے گی یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدا دمادم صدائے کن فیکون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی صدائے کن فیکون آ رہی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ کن فیکون اس کا امر کرتا ہے، اور امر اولی امر بن کے پردہ غیبت میں موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے مطلب یہ اولی امر کا پردہ غیبت میں ہونا، یہ اعلان ہے کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ابھی مسلمان یہاں تک کہاں پہنچا ہے؟ میں تو بہت ڈیپلی چلا جا رہا ہوں، مگر کیا کروں، آپ کی قوت سماعت یہ مجلسوں سے ملا ہوا صدقہ، یہ جو ہمیں تاجدار بنائے ہوئے ہیں نا کائنات میں، سماعتوں کا، تہذیبوں کا، لفظوں کا، گفتار کا، یہ صدقہ ہے مجلس حسین کا، جلوسوں کا نہیں، کیونکہ جلوس میں ملتا نہیں ہے، دیا جاتا ہے۔ مجلسوں میں ملتا ہے، مجلسوں میں علم اور تہذیب لی جاتی ہے، اور جلوسوں میں چل کے تہذیب دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب جنہوں نے مجلس میں بیٹھ کے تہذیب لی ہی نہیں ہے انہیں جلوس میں دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ سلام پڑھیے میرے محمد والے محمد، زمرد بن جائیں یہ سارے پتھر بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کالے کپڑے پہن کے ازادار سب ہیں، مگر برابر نہ کرنا۔ جب پتھروں میں سارے برابر نہیں ہیں، صفت سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ نے اسی لیے علی کی ولایت کو جب پہچانوایا نا تو اس میں بھی ایک بہت بڑی کاریگری پیش کی۔ اللہ کی ولایت جب بیان کی تو اللہ کا نام لے کے کہا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ پھر کہا وہ رسول ہو، اور اس کا رسول ہے۔
لیکن جب علی کی ولایت کا تذکرہ کیا نا تو علی کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ تمہارا ولی ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے، عالم رکوع میں ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں پروردگار جب اپنا نام لے لیا تھا، اپنے رسول کا نام لے لیا تھا، تو علی کا نام بھی لے لیتا۔ تو اللہ آواز دے رہا ہے، بڑی توجہ ہے، میں دے دوں گا بیٹا، میں دے دوں گا، رہنے دو، ابھی رہنے دو، مولا سلامت رکھے، سلوات پڑھ کے ضرور کرواؤں۔ میں نے کہاں پہ اپنا فون کیا ہے نقطے کا، آپ دیکھیں نا، بڑی توجہ رہے۔ میں اپنی خطابت میں اس کا بھی محتاج نہیں ہوں، یہ آپ سب کو اعلان کرنے اور آن ریکارڈ یہ بات پہنچ جائے کہ میں خطابت میں کوئی رکھنا برداشت نہیں کرتا، کیونکہ جہاں میں نے لا کے روکا تھا کتنی بڑی منزل ہوا، آپ سوچ سکتے ہیں کہاں میں نے روکا ہے؟ جس منزل پہ لا کے روکا میں نے کہ اللہ نے اپنا نام لیا، میری ولایت اللہ و رسولہ، اس کا رسول، اس کا رسول، پھر کیا کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون، بجانتا ہوں اب یہاں سے جو میں نے حرکت کی ہے یہ وہ اثر نہیں رہ جائے گا، وہ نہیں رہ جائے گا، کیونکہ اذہان چلے جاتے ہیں، مگر پھر بھی ایک کوشش اور کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں جس منزل پر آ کر کے میں نے بات کی ہے، اللہ نے ڈائریکٹ نام نہیں لیا، جہاں اندیشہ ہوتا ہے نا اللہ وہاں نام نہیں لیتا، وہاں صفات بیان کر دیتا ہے کہ اب یہاں آؤ، میں صفات سے تمہیں چنوں گا، نام سے نہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر علی کی ولایت علی نام سے کر دیتا تو نبی کی آنکھیں بند ہوتے ہی پورا عرب علی ہو جاتا۔ کیا کہہ رہا ہوں، لا 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 لا، یہی وجہ ہے کہ عرب کے لوگ نبی کے بعد علی کو نہ بن سکے، خلیفہ بن گئے۔ سرور پر یہ مل کر محمد والے محمد۔ منزل پر طے کرتا ہوا تو اب اللہ نے کیا کہا کہ میرا رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، 1400 برس پہلے جاؤ تب سے اور قیامت کی سرحد پہ پہنچو تب تک جتنے پیدا ہوں گے۔ اب سوچئے، ابھی ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے 5G لانچ کر دیا، وہ بھی پرگتی میدان سے، تاکہ پرگتی نہ رکے۔ آپ کیا جانیں، حسینیت تحفۃ العوام پڑھنے کا نام نہیں ہے، حسینیت ضرورت عوام بیان کرنے کا نام ہے۔ یہی تو تمہیں بتاتی ہے کہ ظالم کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہو، وہ ظالم کسی نسل کا ہو، کسی مذہب کا ہو۔ اما جب ہم یزید جیسے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو ایسے ویسے ظالم کیا ہیں؟ ڈر کے واہ کر رہے ہو کہ کہیں کیمرے سے فائنڈ آؤٹ نہ کر دیا جائے۔ بھائی ہم تو ظالم کے خلاف ہیں، ظلم نہ کرو۔ میں نے کل کی اپنی دن کی تقریر میں انجمن موجہ دہلی کے جلوس ہماری میں یہ کہا تھا، راستے میں کہا تھا کہ بعثت انبیاء کا مقصد، اور گزشتہ برس میں نے اسی جگہ جو عشرہ خطاب کیا تھا 2021 کا، میں نے یہی آیت سورۃ حدید کی سرنامہ بنائی تھی، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جتنے رسول بھیجے اپنی طرف سے وہ بینات کے ساتھ بھیجے، دلیلوں کے ساتھ بھیجے، اسلحوں کے ساتھ نہیں بھیجے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، دلیلوں کے ساتھ بھیجے، اسلحوں کے ساتھ نہیں بھیجے۔ اللہ نے شروع ہی میں سمجھا دیا اگر مسلمان داڑھیاں بڑھا کے اسلحہ لے کے آئے تو ابو لہب کے سپاہی ہیں، مصطفیٰ کے نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں، یہ ابو لہب کی فوج کو کلمہ کو کہہ رہے ہو، یہ داعش رسول کی فوج ہے، یہ القاعدہ رسول کی فوج ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے جو رسول بھیجے، سورۃ حدید آیت نمبر 25، اللہ ارشاد فرما رہا ہے
لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے جو رسول بھیجے تم تک، جو بھی رسول بھیجے، لقد ارسلنا رسولنا، جو رسول ہم نے تم تک بھیجے، اثر صاحب ان کا اثر یہ ہے کہ ہم نے انہیں اسلحہ نہیں دیا، بینات دلیلیں دی، دلیلیں دی۔ کربلا میں حسین جو 72 کے ساتھ ڈٹے ہیں، اسلحہ لے کے نہیں ڈٹے ہیں، دلیل لے کے ڈٹے ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ دلیل لے کے ڈٹے ہیں۔ اور اگر آپ کی وہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو شام میں زینب کی زبان سے سننا کہ جب زینب یزید سے پوچھے کہ بتا یہ محمد رسول اللہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے، یہ دلیل۔ تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے جو رسول بھیجے وہ دلیلوں کے ساتھ بھیجے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی۔ یہ بھی کہہ رہا ہے دلیلیں بھیجی، کتاب بھیجی۔ دلیلوں کو معجزہ کہا گیا، کتاب بھیجی، پھر کہا والمیزان، اور ہم نے میزان بھیجا۔ میزان کہتے ہیں پرکھ کو، کسوٹی کو، میزان۔ رسولوں کے ساتھ جو میزان آیا وہ ہمارے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم رسول کے کلمہ گو کیسے؟ کیونکہ میزان بھیجا ہے نا۔ اس میزان سے تم سامنے کر کے، جیسے کورونا کال میں مشینیں ٹچ کر کے بتا دیتی تھی کہ ٹمپریچر کتنا ہے، ایسے ہی اللہ نے جو کسوٹی بھیجی ہے وہ سامنے کرو اور پتا کر لو مومن ہے کہ منافق ہے۔ اللہ نے کہا میں نے یہ کسوٹی بھیجی ہے۔ اور علی آواز دیتے ہیں جو بے وقوف ہے نا وہ بہت بڑا عابد تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جگہ مولا کہتے ہیں وہ مومن نہیں، بابا مولا کہتے ہیں وہ مومن نہیں جو ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا جائے تو تیسری مرتبہ نہ ڈسا جائے، اپنے ایمان کو بچا لے، ہے نا۔ دوسری بار مولا کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں جو ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا جائے۔ کہیں کہیں پر یہ روایت یوں بھی آئی ہے حدیث کہ وہ مومن نہیں جو ایک پتھر سے 2 بار ٹھوکر کھائے۔ سب کل ملا کے نتیجہ وہی ہے۔ تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ چالاک ہوگا۔ اور علامہ اقبال نے تو بہت بڑی پہچان بتائی ہے مومن کی، سنو گے؟ خالی مومن کی پہچان سن لو نا تو سمجھ میں آ جائے گا امیر المومنین کیا ہے۔ علامہ اقبال جیسا شاعر کہتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے۔ آفاق کسے کہتے ہیں؟ یہ پورے گلوبل جو میپ بتایا جا رہا ہے اس کے کناروں کو، اس کے ایک کنارے کو افق کہتے ہیں، جس پہ چاند دکھائی دیتا ہے، سورج دکھائی دیتا ہے قبلہ، تو اس کو کہتے ہیں چاند اپنے افق پہ ہے، سورج اپنے افق پہ ہے۔ اور جب سورج لال ہو کے مغرب میں چلا جائے تو شفق کہلاتا ہے۔ مگر یہ افق جو ہے اس کی جمع ہے آفاق۔ تو یعنی کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ اور علامہ کہتے ہیں مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ پوری کائنات اللہ جس میں گم کر دے وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ اور پورا قرآن جس نقطے میں گم کر دے وہ امیر المومنین ہے۔ منزل آپ دیکھیے گا، مولا سلامت ہے یہ منزل۔ آئیے ایک ایک لفظوں میں مجلسیں پڑھی جائے، ایک ایک لفظ میں کوشش کروں گا ایک مجلس میں کشرہ سنانا، مگر ایک مجلس کے وقت میں یہ نہ سوچئے گا عشرے کو وقت لیں گے، نہیں۔ کوئی چیز ہوتی ہے جوہر، جیسے لوہا، ہمارے منہ کا یہ جو تھوک ہے نا یہ ہمارے جسم کا جوہر ہے، یہ جوہر ہے لوہا۔ اسی جوہر رسالت کو چوس کر حسین بڑا ہوا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں حسین وارث انبیاء ہے؟ کیونکہ خاتم النبیین کے وجود کے جوہر کو چوس کر پروان چڑھا ہے، لہذا جوہر ہے یہ ہے، اس کو سمجھو، اس کی کیفیت کو۔ لہذا جوہر نچوڑ ہے۔ دودھ کا پورا جوہر کیا ہے؟ اس کی ملائی ہے، اس کی بالائی ہے۔ اس کو اوپر سے کوئی اتار لے تو لوگ کہیں گے تم نے تو پورا جوہر لے لیا، یعنی بچا کیا ہے؟
تو جو ہوشیار ہوتے ہیں وہ ملائی اٹھا لیتے ہیں. اب یہ مومن کی ہوشیاری ہے کہ ایک اشرے کا میٹر ملائی سمجھ کے ایک مجلس میں اٹھا لے. یہ اٹھانے والوں پہ ہے، ورنہ دودھ تو اپنی جگہ رکھا ہے. صلاحیت اٹھانے کی ہونا چاہیے. بڑی توجہ دور باغ کرم اور لوگ اٹھاتے بھی ماشاءاللہ. اگر ان مجلسوں سے یہ فیض نہ ہوتا تو ایک اعلان پر لوگوں کا دوڑ کے چلے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کھانا اپنی طرف ہمیں کھینچ سکے نہ کھینچ سکے، مگر ذکر حسین ہماری روح کو کھینچ لیتا. یہ ضرور کھینچتا ہے. یہ روحیں کھینچ کے آتی ہیں خدا کی قسم جن کا روح سے حسین کا رشتہ ہے. تو منزل پر میں آ گیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو سرحد قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا. تو اب قیامت کی صبح تک جتنی ترقی ہوگی، ابھی تو 5G ہے، لوگ کہتے ہیں 10 گنا زیادہ اس کی رفتار ہوگی. یعنی اب بچے 10 گنا اور ماں باپ کے مخالف ہو جائیں گے. اب اور انہیں موبائل سے ٹائم نہیں ملے گا. اب ان کی رفتار اور بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ نطفے کے نہیں نیٹ کے بچے ہیں. نطفے کے ہوتے تو باپ حفاظت کرتا، باپ کو حفاظت کا موقع نہیں، وہ تو نیٹ کی سمجھ رہے. تو جیسے تمہیں برائڈر مرغا سمجھ میں نہیں آتا، ویسے فرشتوں کو ایسی امت سمجھ میں نہیں آتی. ہم بھی تو نیٹی والے ہو گئے، ہم بھی تو برائڈر ہو گئے. کہاں ہے وہ دیسی تربیت؟ سب برائڈر والی، پیدائش بھی ہوئی تو ہسپتال والی، وہ بھی نیچرل نہیں ان نیچرل. تو جہاں پیدا کر کے گود میں ہم نیچرل دے دیا جائے اور ہم خوشی سے لینے کو تیار ہو جائیں اور یہ فیشن بن جائے. ایک طرف کہتے ہیں کربلا درد کو برداشت کرنے کا نام ہے، دوسری طرف نسلوں کو درد کے برداشت کا سلیقہ نہیں سکھاتے. برداشت کریں مائیں تب وہ اپنی نسلوں کو سمجھا پائیں گی کہ ماں کیا ہے. جب ان نیچرل ڈیلیوری ہوگی تو ان نیچرل مدر بھی ہوگی. جب ان نیچرل دودھ پلایا جائے گا تو ڈبے ہی کا ہوگا. یہ آج جو ڈبے پی پی کے نیٹ چلاتے ہیں، اگر یہ دودھ پیتے تو ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کے چومتے. یہ ڈبے کا اثر ہے. یعنی سوچتے ہیں کہ خالی ویکسین میں گڑبڑ ہے، اما ویکسین میں نہیں، جو پیدا ہوتے ہی پلا رہے ہو اس دودھ کے ڈبے میں گڑبڑ ہے. چلو کوئی مل کے محمد والے محمد. یہ مجھے سچی لگے سلوات پڑھنے آپ اللہ سلوات پڑھنے اچھا. ایسا نہیں ہے کہ جو 20 سے اٹھے گا، یہ نماز نہیں ہے کہ رکوع چھوڑ کے اٹھے تو گنہگار ہو جاؤ گے. نہیں، اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے نا تو اٹھ کے جا کے فریش ہو کے آ سکتا ہے. یہاں پریشان ہو کے نہ بیٹھے، کیونکہ میں ایک کو پریشان دیکھوں گا تو سوچوں کہ سب پریشان ہیں. تو کوئی پریشان نہ بیٹھے، جو بھی پریشان ہے وہ ریفریش ہو لے جائے. میں اس پڑھ رہا ہوں چند لمحے ہو. یہ بڑی توجہ ہے ارباب کرام. یہ بات یہاں تک پہنچی نا کہ تم ترقی کرتے کرتے پہ پہنچ جاؤ. وہاں تک پہنچتے تم زمین کا سیلی کر ڈالو، سب نکال لو جو کچھ میں نے اس میں رکھا ہے، جو کچھ سب نکال لو. ابھی تو پیٹرول ختم ہو جائے گا 2050 میں. کیوں ہے آج بھائی شمو بھائی؟ یہی تو سرکار ہمارے صدر انجمن یہی تو پتا ہے نا، ابھی ریسرچ آئی ہے کہ 2050 میں کھاڑی یعنی گلف میں، جزیرہ نمائے عرب میں تیل ختم ہو جائے گا. اور ہم تو اسی انتظار میں ہیں کہ یہ وہابیت کا تیل ختم ہو تو یہودیت کا دیا بجھے. محمد والے محمد. پتا نہیں آپ نے کیا سنا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا سنا، لیکن میں نے کیا کہا یہ ضرور پتا ہے. تو ارباب کرم منزل ہے، ختم ہو جائے گا تیل. جاپان بیٹری سے 60% گاڑیاں تیار کر چکا ہے، روڈ پہ چل رہی ہے. امریکہ میں بڑی تیزی سے بیٹریز پر لائی جا رہی ہے. اب اس بیٹریز کے لیے جو بھی میٹیریل ہوگا وہ بھی زمین ہی سے نکلے گا. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری ضرورتیں نہیں رکیں گی، کیونکہ میں رب العالمین ہوں.
میں کیا کہہ رہا ہوں، قیامت تک تمہاری ضرورتیں نہیں رکیں گی. میں رب العالمین ہوں. پہلے میں نے کچھ دیا، پھر کچھ دیا، پیٹرول دیا، پیٹرول کے بعد ایٹم دیا، ایٹم کے بعد نیوکلیائی دیا. یہ سب کچھ دیتا جا رہا ہوں، یہ سب تمہارے پاور ہیں. ترقی کرتے کرتے ابھی سوچئے آپ، نیوکلیئر جتنے بھی سسٹمز ہیں اس میں 200 گرام نیوکلیائی پاؤڈر، ایک پاور ہاؤس کو 200 گرام اتنے دن چلائے گا جتنے دنوں کئی ارب ٹن کوئلے جل جائیں گے. آپ سوچیں، یعنی رفتار آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سمٹ کے آ گئی ہے پاور کی. یہ جب ابھی 21ویں صدی میں یہ عالم ہے تو قیامت کی سرحد پہ کیا عالم ہوگا؟ جب قیامت کی سرحد پہ دنیا کھڑی ہوگی تب ترقی کا کیا عالم ہوگا؟ تب بھی قرآن یہی کہے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب کائنات پیچھے رہے گی، نبی کی ترقی آگے رہے گی. اللہ نے آواز دی، اسی لیے تو میں نے معراج تک بلایا تھا. ہر ترقی دیکھ لے، یہ تو آسمان ہے. اور اب زمین کے لیے اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ زلزال 30واں پارہ. چھوٹے چھوٹے سوروں کی فہرست میں ایک سورہ زلزال ہے. اللہ کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. جب قیامت قریب آئے گی تو زمین کو زلزلہ آئے گا، جھٹکا آئے گا، بھوکمپ ہوگا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور جو کچھ زمین کے اندر بچا رہ جائے گا وہ سب زمین نکال کے باہر پھینک دے گی، اگل دے گی. کل میں جملہ پڑھ رہا تھا کسی وقت، نشر بھائی بڑا حیران کر دیا مجھے. ایک ذات ہے بانو قدسیہ کی، اس نے بہت بڑا جملہ کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بابا کچھ لوگ سچ بولتے نہیں ہیں، سچ اگلتے ہیں. سچ بولنے اور اگلنے کا فرق یہ ہے کہ سچ بولنے والا یہ جانتا ہے کہ کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، اور سچ اگلنے والے کو لڑانا مقصد ہوتا ہے اور نام سچ کا ہوتا ہے. یہ سچ اگلنے والے ہیں. کیوں اگلنے والے ہیں؟ کیونکہ ان کے ہاضمے میں سچ ہضم ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ اگل دیتے ہیں نا. تو بہت بڑی منزل پر لے آیا میں آپ کو. یہ اگلنے والے جن کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے وہ اگلتے ہیں. یوں کہیے کہ سچ بولتے نہیں ہیں، سچ کی قے کرتے ہیں. وہ بانو قدسیہ تھی، علی اصغر ہے نا. یہ قے کرتے ہیں سچ کی، اتنی قے کرتے ہیں کہ جب تک سامنے والے کا دماغ خراب نہ ہو جائے. میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ منزل ہے. قے پھر قے، ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے. سسٹم کب خراب ہوتا ہے؟ نقلی تیل انجن میں گیا، انجن بیکار. ویسے ہی حسینیت کی سچ میں اگر جھوٹ کا تیل گیا تو ہاضمہ خراب. اب وہ فرش ادا پہ بھی اگلتا ہے، قے کرتا ہے. یہ بند کر دو. لوگ بھی بیٹھتے ہیں تمہارے ساتھ، دوسرے بھی فرشتے بھی بیٹھتے ہیں، معصوم بیٹھتے ہیں، جن کی امید پر سارے گناہ کر کر کے تم جنت پانے کے لیے بیٹھے ہو نا، وہ بھی یہاں بیٹھے حرکتیں دیکھتے ہیں. اتنے بدبخت نہ ہم ہو جائیں کہ جن سے امید شفاعت ہے انہی کی نظروں میں اتنا گر جائیں کہ پھر کھڑے نہ ہو سکے. مت کرو ایسے کاریگری، مت کرو ایسی مکاری کرے حسین پر. میں کیوں نہ رہوں، میں بھی نہ کروں. میری نسلوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اگر میں کروں حسین کے یہاں یہ مکاری تو میری نسلوں پہ لعنت ہو. میں سب کے سامنے عذاب مانگ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے. اس سے پہلے اللہ فنا کر دے کہ میں حسین کا نہ رہوں. اس سے پہلے اللہ فنا کر دے. اور سب کے لیے یہی دعا کروں گا کہ ہر ایسے کو فنا کر دے کہ یہ حسین کا نہ ہو اور دنیا سے مرے. اس سے پہلے فنا کر دے، یا تو ان کی توفیق دے دے کہ یہ حسین کا ہو جائے. اور حسین کا ہونے کے لیے اپنے نفس کو حسین کے حوالے کرنا پڑتا ہے. بات بہت ساری رہ گئی، الجھتی گئی، سلجھانا ہے. 2 لفظوں میں سمیٹ دوں بات کو. وقت تمام ہو گیا کیونکہ میں بھی پابند ہوں، مجھے بھی وقت دیکھنا ہے. حالانکہ اگر وقت پہ شروع ہو گئی ہوتی تو اب تک ختم بھی ہو گئی ہوتی، لیکن چونکہ آنے کی ذمہ داری
مومنین کی ہے، سنانے کی ذمہ داری ہماری. تو اس لیے میں اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتے ہوئے دو لفظوں میں کہ اس سیرت کو اس لیے نمونہ بنایا نا کہ اللہ نے ہر ترقی کی انتہا، بشریت کے ہر ارتقاء کو ذات مصطفیٰ میں سمیٹ دیا. جیسے 6666 آیتوں میں اللہ نے کہا کہ کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، یعنی آج جو کچھ ہے اللہ کے یہاں ہے وہ سب قرآن میں ہے. یہ قرآن معجزہ ہے قیامت تک. ویسے ہی نبی کی زندگی 63 سال کی ہے بس، اور یہ 63 سال اتنا بڑا معجزہ ہے اللہ کا کہ قیامت تک یہ لوگوں کے لیے نمونے عمل ہے. اللہ نے قرآن رکھا تو اس کی بقا کی ذمہ داری خود لی، اور مصطفیٰ رکھا تو اس کی بقا کی ذمہ داری امامت کے حوالے کی. اسی لیے علی کو جملہ کہہ دو تو ساری بات سب کے ذہن میں آ جائے گی. بچے بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے میں ایگزامپل دے دوں کہ آج کے دور میں ہم نمونہ کا ایک ترجمہ انگلش میں اگر کریں تو ہوتا ہے سیمپل. سیمپل بھی کہتے ہیں نا. اکثر ہم کہیں بنیے کے یہاں گئے، کچھ گیہوں لے لیا، چاول لے لیا، مٹھی میں اٹھا کے گھر لائے اور فون سے کہا کہ ذرا وہ نمبر والا اتنا بھیج دینا. تو مال تو اس کے یہاں ہے مگر سیمپل میرے پاس ہے. اب جب آئے گا وہاں سے تو کیا بھیجا گیا ہے میں سیمپل سے ملا لوں گا. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے نور مصطفیٰ کو دو حصوں میں کیوں بانٹا؟ کیونکہ اللہ کو سیمپل بنانا تھا. دو سیمپل بنائے. ہوشیار لوگ آج کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں ہیں. آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ ہمارے اس وقت حسین بیکری کرار بھائی بھی تشریف فرما ہے. سیمپل کے بارے میں زیادہ اچھا بتائیں گے کہ جب کہیں کمپنیاں کچھ مال ڈھلوانے ہیں، لیتھ مشین میں جاتی ہیں اور کہیں جاتی کسی ڈائی کے حوالے کرتی ہیں تو ڈائی والے سے کہتی ہیں دیکھو کس سے ڈھالنا، اور یہ دوسرا میرے پاس ہے، اس پہ سگنیچر کرو. سگنیچر کرو کیونکہ جب یہ ڈیلیوری کرو گے تو میں تمہارے والے سیمپل سے نہیں ملاؤں گا. جو سیمپل میں نے اپنے پاس رکھا ہے میں اس سے ملاؤں گا. اللہ نے جب نبی کی سیرت کو نمونہ بنایا تو اس کو دو سیرت میں ڈھالا. ایک کا نام مصطفیٰ رکھا، ایک کا نام مرتضیٰ رکھا. ایک کو عبداللہ کے یہاں بھیجا، ایک کو اللہ کے یہاں رکھا. اور مصطفیٰ کو امت کے حوالے کر کے کہا کہ تم سب کے لیے یہ نمونہ ہے، یعنی نبی کی زندگی دیکھ کے عمل کرتے جانا، اور علی کی زندگی سے میں محشر میں ملاتا جاؤں گا. نبی کے سارے پاس سارے سلامت رہے. بابا بھی اس پر بھی لوگ کہہ دیں گے کہ خود خوب نعرہ لگا رہے ہے نا. تو کیا کروں، میرا جذبہ ایمان نہیں مانتا، میں خود ہی لگانے لگتا ہوں. کم از کم اس لائق تو ہوں نا کہ محتاج نہیں ہوں. حسین والے کم از کم اتنا تو غنی رہتے ہیں. ہم حسین والے بھائی یزید کربلا میں آیا تو اس کی فوج کلمہ پڑھتے ہوئی آئی نا. اس کا مطلب دعویٰ ادھر بھی ہے کہ ہمارے پاس سیرت رسول ہے، ہم نمونہ ہیں، ہمارے لیے نبی کی زندگی. تو کربلا تک حسین چل کے اسی لیے آئے کہ نبی کی زندگی پیش کرنے کا حق فوج یزید کو نہیں ہے. نبی کی زندگی اللہ نے بنائی ہے، وہ حسین ہے، اور اس زندگی پر نانا نے مہر لگائی ہے حسین منی وانا من الحسین. اب دنیا دیکھ لے. اب جوش ملیحہ بادی نے اسی بات کو میں 6 مصروں میں پوری مجلس سمیٹ دوں. جوش ملیحہ بادی کہتے ہیں کہ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، عظمت تیری نئے پیغمبری سے جنگ تھی، طاقت نانے شعیر حیدری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی. کب نفاق ارباب حق سے برسرے پیکار تھا، وہ خدا
آخری لات و حبل کا وار تھا، یہ خدا کے وار تھا جو حسین نے لات و حبل کے وار کو روکا۔ یہ سیرت مصطفیٰ کے وار تھا جو اپنا کڑیل جوان دے کر، آپ سمجھ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں اپنا گلا دے کر حسین نے کربلا میں توحید کو بچایا اور اپنا کڑیل جوان دے کر سیرت مصطفیٰ کو بچایا۔ اللہ اکبر، ایک ہی وقت کہ دیکھو حسین قربان ہو رہا ہے یہ توحید کے لیے، میرا علی اکبر قربان ہو رہا ہے، یہ لیلا کا علی اکبر ہے نا۔ الوداعی مجلس ہے اور پوری الوداعی مجلس اہل حرم کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، کیونکہ اہل حرم نانا کے مدینے پہنچ رہے ہیں۔ ہم یہاں پہنچا کے زینب کو سلام کر رہے، بی بی آپ لٹ کے آئی ہیں، نانا کے مدینے میں جانا ہے، بی بی اماں کی لہد پہ جانا ہے۔ سید سجاد ساتھ ہے، جب گیا تھا تو جبین پہ سجدے کے نشان تھے، آج بیڑیوں کے نشان ہیں، ہتھکڑیوں کے نشان ہیں۔ ارباب ادا، اب اگر الوداعی مجلس کا مفہوم سمجھ رہے ہیں نا تو مجھے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرش ادا خود رولائے گا کہ آج آباد ہے کل اجڑ جائے گا۔ سوچو نا، جب آج ہم یہ سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ ایام عزا کا آخری دن ہوگا، پھر علم نظر نہیں آئے گا، علم بڑھا دیا جائے گا۔ ارباب ادا، جب علم نہیں دکھائی دیتا تو ہمارا دل اتنا تڑپتا ہے تو ان بیویوں نے کتنا تڑپ کے ماتم کیا ہوگا جہاں علمدار نظر نہ آیا۔ آج وہ علمدار کھو کے جا رہی ہیں، لیلا کڑیل جوان کھو کے، رباب اپنے 6 ماہ علی اصغر کو کھو کر کے، زینب اور محمد کو کھو کر کے، جناب فروا اپنے قاسم کو قربان کر کے، سب مدینۃ الرسول کی طرف جا رہی ہیں۔ کل 6 ربیع الاول گزری ہے نا، 6 ربیع الاول کربلا کی اس ماں کی شہادت ہے کہ جس نے ایک ہی وقت میں اپنے دودھ سے کربلا بھی آباد کیا، شام بھی آباد کیا۔ اب تو سمجھ گئے ہوں گے نا وہ بی بی کون ہے، اس بی بی کا نام رباب ہے۔ 6 ربیع الاول جناب رباب کی شہادت کی تاریخ ہے، جس کا 6 مہینے کا علی اصغر کربلا میں رہ گیا، 4 برس کی سکینہ شام کے اندھیرے زندان میں۔ آزادارو، الوداع آپ کہیے گا، میں مسائل پڑھ رہا ہوں، 2-4 جملے اگر الوداعی مجلس ہے تو طلب کے حق کے گریہ ادا کیجیے گا، کیونکہ ایک ماں آ جائی ہے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ہاتھوں میں عصا لیے ہوئے، یہ میرے حسین کے رونے والوں، یہ آنسو میرے زینب کے زخموں کا مرہم ہے۔ ارباب اللہ، وہ ماں اس مجلس میں آئی ہے، اے میرے حسین کے رونے والوں، زہرا آ گئی، میں نے ہی حسین کو چکیاں پیس کے پالا تھا، میں ہی وہ کوک جلی ماں ہوں۔ ارباب اللہ، جناب رباب جب علی اصغر کو کربلا، اور وہ ماں ہے نا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے لال کو 2 بار شہید ہوتے دیکھا۔ ابھی 28 سفر کو آپ نے جب امام حسن کا ماتم کیا ہے نا تو ہر بار میں نے ہر طرف سنا نا کہ حسن وہ غریب ہے جس کا جنازہ گھر سے 2 بار نکلا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں ہوگا 28 سفر، 2 بار جنازہ نکلا ہے۔ ایک بار جب نکلا ہے نا تو اتنے تیر چلائے گئے کہ پورا جنازہ خون میں بھر گیا، دوبارہ گھر واپس آیا، پھر گیا۔ یہ حسن کا جنازہ ہے جو 2 بار گھر سے نکلا، اور یہ رباب کا علی اصغر ہے جو ماں کے سامنے 2 بار شہید ہوا، 2 بار شہید ہوا۔ جانتے ہو، ایک بار تیر ہرملا سے گلے میں تیر لگا، حسین لائے، خیمے کے پیچھے دفنا دیا، لیکن شام غریبہ میں جب کہا کہ شہید تو 72 ہیں، سر 71 کیوں ہے، تو آواز آئی حسین نے ایک بچے کو دفنا دیا تھا، تو کہا فوجے، یزید کو حکم دیا پسر سعد نے کہ زمین کربلا پہ نیزے چبھو، ہر طرف بھالے چبھوئے جانے لگے، در خیمہ
سے رباب کھڑی اس جگہ دیکھ رہی ہیں جہاں حسین نے علی اصغر کو دفنایا تھا. جانتے ہیں اپنے گھوڑے کے سوار ایک سخی دوڑتا ہوا گیا اور اس نے اسی جگہ پہ بھالے مارے جہاں علی اصغر کا لاشا دفن تھا. اس بھالے پہ الجھ کر علی اصغر کا جب لاشا باہر آیا تو جناب رباب نے دیکھا اس ملعون نے اپنا گھٹنا علی اصغر کے سینے پہ رکھا, کمر سے خنجر نکالا, سمندر میں جدائی کی, سر واپس اٹھایا. رباب کہتی ہے اے میرے علی اصغر تجھے قربان شہید کیا گیا. باب ادا یہ آنسو رکنا نہیں چاہیے. دو جملے اور مسائل میں سن لینا. یہی رباب جب شام کے اندھیرے زندان سے رخصت ہونے لگی نا تو ساری بیویاں ناکے میں بیٹھ گئی. یہ ماں کبھی زندان میں کبھی باہر, کبھی زندان میں کبھی باہر. ہمیں ابن مسلم کہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھا, بیوی آپ کی کوئی امانت تو نہیں رہ گئی ہے خیر کھانے میں؟ وہ ماں کہتی ہے ہاں میری سکینہ رہ گئی ہے. جناب زینب نے یہ منظر دیکھا کہ مرتبہ قریب آئی, بھابھی چلیے, کہا میری سکینہ اکیلی ہے. جانتے ہو زینب نے کیا کہا تھا؟ اے بھابھی آپ چلیے, اگر آپ کے اصغر کا ذمہ دار کربلا میں میرا بھیا ہے تو آپ کی سکینہ کی ذمہ دار زینب ہے. سکینہ اکیلی نہ رہے گی. یہ کہہ کے رباب اپنے بھابھی اپنی زینب کے ساتھ شہزادی کے ساتھ چلی. جناب زینب نے اپنی بھابھی کو ساتھ لیا. جب کربلا آ گئی ہے نا رباب چہلو منانے تو کہتے ہیں کہ ساری بیویاں اٹھی, اب رباب نہیں اٹھی. اب رباب کہتی ہیں کہ میں یہاں سے آگے نہ جاؤں گی, میں مدینہ جا کے کیا کروں گی. میرا والی کربلا میں, میرا اصغر کربلا میں, میری سکینہ شام میں جا کے کیا کروں گی. ایک مرتبہ جب سب نے اصرار کیا رباب نہ اٹھی نا تو میرا چوتھا امام آیا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں چلیے. کہا بیٹا میں نہ جاؤں گی, میرے والد کی قبر دھوپ میں پڑی ہے, میں بے سایہ قبر چھوڑ کے نہ جاؤں گی. جب یہ کہا نا تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اماں اب میں آپ کا بیٹا بن کے نہیں, میں وقت کا امام آپ کو حکم دے رہا ہوں اماں چلیے. رباب فوراً کھڑی ہو گئی, وقت کا امام حکم دے رہا ہے مگر اٹھتے اٹھتے کہتی ہے امام وقت بیٹا. کہا جی اماں, کہا میں اتنا سن لو چلوں گی مگر جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی, سائے میں نہ بیٹھوں گی, کیونکہ میرا اصغر بغیر پانی کے مارا گیا, میرے والی کا لاشا بے گوروں کا پھر رہا. اداداروں اس وعدے کے ساتھ رباب مدینے آ گئی. حرم کا قافلہ نانا کے روزے پہ پہنچ گیا. ایک زمانہ گزرا, رباب مل رہا, سائے میں نہیں آئی. ایک دن جناب زینب نے دیکھا کہ بھابھی رباب کی حالت متغیر ہو رہی ہے. سید سجاد کے پاس آئی, کہا بیٹا چلو اماں کا عجب حال ہے, چل کے سائے میں لے آؤ. جیسے ہی چوتھے امام پہنچے نا اور کہتے ہیں اماں سائے میں چلیے, رباب کیا کہتی معلوم, بیٹا امام بن کے تو نہیں کہہ رہے ہو, امام بن کے تو نہیں کہے, کیونکہ مدینے میں ایک امام کی قبر سے وعدہ کر کے اٹھی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اماں امام بن کے نہیں کہہ رہا ہوں مگر بیٹا بن کے کہہ رہا ہوں, اماں سائے میں چلیے. تاریخ کہتی ہے زینب ام کلثوم نے ایک ایک ہاتھ اپنے کاندھوں پہ رکھا اور چاہا کہ سائے میں لے چلیں. جیسے ہی سائے کے قریب پہنچی رباب کی روح پرواز کر گئی, رباب تڑپ کے گری, ایک ماتم برپا ہوا. آج اصغر کی ماں کا ماتم ہے, آج مادر سکینہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون. إلهنا وسيدنا ومولانا وتقبل منا
بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین. پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما. پروردگارہ جتنے مومنین حاضر ہیں انہیں بھی دکھائیں آمین کہتے ہوئے. جی انصاف کیا کریں ماشاءاللہ سلامت رہے یہ سارے مومنین، کیونکہ آمین کی آوازیں جب بلند ہوتی ہیں تو خدا بند عالم جن آوازوں پہ مومنین لبیک کہتے ہیں آمین کہتے ہیں کبھی خدا رد نہیں کرتا. رسول اللہ نے جس وقت بھی ہاتھ اٹھا کے جب حسین کہتے تھے نانا ایک دیا دو دیا تو رسول آمین کہتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ حسین نہیں بول رہا ہے پیکر دعا بول رہی ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ حضرات سب کے لیے خود کے لیے دعا مانگیں اپنے حسین کی بارگاہ میں. مولا جتنے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. مولا یہاں تشریف فرما، جتنے بھی مومنین مجبوریوں میں ان کی مجبوریوں کا خاتمہ فرما. جتنے بے روزگار ہیں ان سب کو بہترین روزی عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما. اے میرے مالک، اے ہم سب کے رب ہمیں صراط مستقیم پر استحکام عطا فرما. دنیا میں محمد و آل محمد کی محبت پر باقی رکھ. اے پروردگار دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندگی دے سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دے. یہاں سے لے کے گھروں تک جہاں جہاں بھی مریض آنے مرض ہیں اللہ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ یہ ایام عزا جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے تیرے حسین کی شہادتوں کا صدقہ، تیرے حسین کے گھر والوں کا صدقہ، شکستہ پہلو حضرت زہرا کا واسطہ، شکستہ بازو حضرت عباس کا واسطہ، شکستہ کلیجہ علی اکبر کا واسطہ. مولا پروردگار ہماری نسلوں میں حسین اور حسینیت کو راسخ فرما. ہمیں ایام عزا گزرنے کے بعد بھی حسینی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اے پروردگار جو ماں باپ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پریشان و کوشاں ہیں مولا ان سب کی تمناؤں کو پورا فرما. اے پروردگار انجمن پرچم عباس کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس انجمن کو دشمن کی نگاہوں سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما. اے پروردگار اس کے ذریعے ہونے والے تمام پروگراموں کو خلوص سے آراستہ فرما. اور اے مولا جتنی بھی انجمن ہائے ماتمی تیرے حسین کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں سرزمین ممرہ پہ سرگرم ہے مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. تمام ہونے والی عزاداریوں کو ہم سے قبول فرما. اے اللہ جہاں بھی ہو جس جگہ بھی ہو تیرے حسین کا ماتم ہو رہا ہے ہمیں ہر جگہ حاضری کا شرف عطا فرما. اے اللہ آج سے کل تک مسلسل کل شام تک تیرے حسین کو الوداع کہا جائے گا. یہ حسین کو الوداع نہیں ہے، یہ ایام عزا کو الوداع ہے، یہ فصل عزا کو الوداع ہے. اس میں کہا گیا رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہم غم کو الوداع کہہ رہے ہیں، حسین کو نہیں کہہ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں غم کو الوداع اور حسین کو لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ لبیک یا حسین بنا دے. اے اللہ حسین غریب کے منتقم خون سید الشہداء یوسف زہرا قائم آل عبا حجت عصر امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما. ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے اور ان کے ناصرین میں شامل ہونے کے قابل بنا. حضرات مومنین انجمن پرچم عباس کے جتنے مرحومین عہدیداران و ممبران نوحقان ذاکرین جس نہج سے بھی اس انجمن کو فروغ دے رہے تھے آج اس دنیا میں نہیں ہیں، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. جو موجود ہیں ان کے حسنات میں اضافہ فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین. حضرات ایک سالانہ قدیمی سالانہ مجلس کے جو برادرم قمر آبدی صاحب کی طرف سے مدرسہ امام حسن علیہ السلام میں 7 ربیع الاول کو شب میں 8ویں شب میں بعنوان شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ بڑی قدیم مجلس ہے، 25ویں دور میں داخل ہے.
تو زیادہ سے زیادہ مومنین آج کی رات کا آخری فرصہ پیش کرنے کے لیے مدرسہ امام حسن میں آج 8:30 بجے تشریف لے آئیں اور اس مجلس میں شرکت فرما کر کربلا والوں کو الوداع کہتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کریں اور وہاں بھی نوح و ماتم کریں. یہاں بھی کوشش کریں کہ جس شان کی الوداعی مجلس آپ نے برپا کی ہے اسی شان کا الوداعی ماتم کریں. یہ نہ سوچیں کہ میں انجمن کا ممبر ہوں کہ نہیں، یہ سوچیں کہ میں فرش عزا کا حسینی ہوں کہ نہیں ہوں. لہذا فرش عزا پر الوداعی ماتم اسی گریے کے ساتھ، اسی بلندی کے ساتھ پیش فرمائیں کہ جو الوداع کا حق ہے. ماتم حسین